یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ صدق اللہ العظیم۔ محبت سے بارگاہ محبوب میں درود و سلام کے نذرانے پیش فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور من نور اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعد حمد و ثنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج کی اس بابرکت نشست میں جو سالانہ محفل پاک منعقد ہوتی ہے اور حسب روایت انعقاد پذیر ہے اور آخری بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ اس سلسلہ کی یہ آخری کڑی ہے اور آخری پروگرام ہے، لہذا جو آیا مبارکہ میں نے تلاوت کی، قرآن پاک کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا، جو مختصر معروضات اس سلسلہ میں ہیں، اس سے پہلے کہ میں ان باتوں کو شروع کروں، لیکن وقت ہو چکا ہے تقریباً 6:15۔ نماز عشاء یہاں ہوگی، نماز عشاء یہاں ہوگی انشاءاللہ العزیز، اذان بھی ہوگی، نماز بھی ہوگی، چونکہ وقت مختصر ہے، اور مختصر وقت میں اگر کوئی گفتگو شروع کی جائے تو وہ انتہائی اختصار میں بھی یہ مکمل نہیں ہو سکتی، تو لہٰذا نماز کے لیے سب جمع ہے، وضو بھی ہے اور نماز بھی انشاءاللہ تعالی ادا ہوگی، محفل پاک بھی ہوگی۔ تحمل سے آپ تشریف فرما ہوں۔ خالق کائنات نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا کہ اے نفس مطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، اے اطمینان والی جان، اے نفس مطمئنہ۔ کیا کرے؟ اطمینان والی جان وہ ہے جو اپنے رب کے حضور واپس لوٹے گی، ہر جان نے جانا ہے، اور نفس مطمئنہ والی جان، اطمینان والی، وہ بھی اپنے رب کے حضور پیش ہوگی۔ تو قرآن حکیم نے فرمایا کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو میرے حضور کھڑا ہونے سے خائف رہا کہ میں اس کے حضور میں نے پیش ہونا ہے، تو اس کے لیے ڈبل انعام ہے، ایک جنت نہیں، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ یہ اس کے لیے ہے وَلِمَنْ خَافَ، جس نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونے سے دل میں خوف رکھا اور خائف رہا کہ میں نے اس کے حضور پیش ہونا ہے، تو لہٰذا یہ خوف کہاں ہوگا؟ دنیا میں۔ کب کا ہے؟ مرنے کے بعد کا، مرنے کے بعد اس کے حضور پیش ہونے کا۔ اور جو دیدہ دلیری ہے اور جو بہت بہادر ہیں اور آخری حدوں کو بھی کراس کر دیتے ہیں، شقاوت قلبی کا حال یہ ہے، اتنے دل سخت ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھ لیں گے یا دیکھا جائے گا، کچھ تکبرانہ انداز میں کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں غفلت کی بنیاد پر کہتے ہیں دیکھ لیں گے۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے نہ تکبر کیا، نہ غفلت برتی، بلکہ وہ آگاہ رہے اور مطمئن رہے
اور اس بات پر پابند رہے کہ ہم نے اس کے حضور پیش ہونا ہے، اور دل میں اس کا خوف ابھی سے اس نے رکھ لیا۔ جب دل میں اس کا خوف ہوتا ہے اور پھر وہ اس کے حضور پیش ہونے کا یقین کامل اور اس کا عزم مصمم ہے، اور خالق کائنات کا آخری اور اٹل فیصلہ ہے کہ اس نے میرے حضور آنا ہے، اور ہر بندے نے اس کے حضور پیش ہونا ہے۔ لیکن اب بات ہو رہی ہے اس کی جس نے دل میں یہ احساس رکھا کہ میں نے اپنے رب کو منہ دکھانا ہے اور رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، تو پھر اس کے لیے فرمایا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، کیا کرے نفس مطمئنہ؟ ارجعی، پلٹیں گے تو سارے آئیں گے تو سب، لیکن یہ اس حال میں آئے گا، یہ اس کیفیت میں آئے گا، یہ اس حیثیت میں آئے گا کہ یہ حیثیت غافل کی نہیں ہوگی، یہ حیثیت متکبر کی نہیں ہوگی، اور یہ حیثیت کسی ایسے لاپرواہ انسان کی نہیں ہوگی، بلکہ ایسے انسان کی ہوگی ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ وہ بندہ رب کے حضور پیش ہوگا تو اس حالت میں ہوگا کہ اس کا رب اس سے راضی ہوگا، اس کا رب اس سے راضی ہوگا۔ اب ایک بات جو میں نے چھوڑ دی یہاں وہ یہ ہے کہ صرف رب اس سے راضی نہیں ہوگا بلکہ وہ بھی رب کے ساتھ راضی ہوگا۔ یہ خاص جملہ ہے، بس تشریف رکھے بھائی، بیٹھ جاؤ بھائی، جدھر جدھر ہے بیٹھ جاؤ، اٹھے نا، تشریف رکھ، جدھر جگہ ملتی ہے بیٹھ جائے، ایک کو کم کر۔ لہذا راضیۃ مرضیہ، وہ اس کے ساتھ راضی ہے، اور رب بندے کے ساتھ راضی، بندہ رب کے ساتھ راضی۔ اب جو میں نے عرض کرنا تھا وہ یہ تھا کہ رب بندے کے ساتھ تو راضی ہو گیا، وہ تو سمجھ آتی ہے کہ بندے نے اس کے لیے زندگی گزاری۔ اب ہم بندے کو دیکھتے ہیں کہ کیا، جس طرح میں نے رات بھی ایک جملہ ارشاد عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں اور آپ نے وہ سماعت فرمایا ہے کہ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے جب میں اس کے ساتھ راضی ہوں، یہ بات تو ہر ایک کو سمجھ آتی ہے۔ کیا سمجھ آتی ہے؟ کہ بندے نے اس کے لیے زندگی گزاری۔ اب کیا بندے کو یہ زندگی گزارنے میں تکلیف ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بندے نے مشقت اٹھائی کہ نہیں اٹھائی؟ دقت و دشواری کا سامنا کرنا پڑا کہ نہیں کرنا پڑا؟ وہ تو کرنا پڑا۔ بندہ ساری عمر مانگتا رہا، اس نے نہیں دیا، کسی خاص مقصد کے لیے نہیں دیا، یہ اس لیے نہیں دیا کہ اس کے پاس کم تھا، اس لیے نہیں دیا کہ ختم ہونے کا احتمال تھا، اس لیے نہیں دیا تاکہ وہ بتائے اور دکھائے کہ یہ وہ حجت ہے کہ جسے دوں یا نہ دوں وہ میری ذات کے ساتھ راضی ہے۔ یہ دنیا کے مطلب اور غرض کے لیے میرا بندہ نہیں تھا، یہ کسی راحت اور سکون کے لیے میری ذات سے وابستہ نہیں رہا، بلکہ میرے لیے میری محبت کی وجہ سے میرے ساتھ اس نے نسبت رکھی، اور جس طرح میں نے اس کو بندہ بنایا اور یہ بندہ بن کے رہا، اس نے بندگی کے تمام قواعد و ضوابط کی پابندی کی اور بندگی کے تمام مناسک کو ادا کیا، تو معلوم یہ ہوتا ہے یہ راضیۃ مرضیہ۔ ایک بات سمجھ آتی ہے کہ خدا بندے کے ساتھ راضی ہے، وہ تو سمجھ آ گئی۔ اب خدا کو مشقت نہیں ہے، خدا کو تکلیف نہیں ہے، اس کو کمی نہیں ہے، اس کو دشواری نہیں ہے، عطا کرے اور زیادہ کرے اور زیادہ کرے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن گرمیوں میں بندہ نماز پڑھے تو سمجھ آتی ہے، اب اس حال میں اگر وضو کر کے نماز پڑھے تو پھر سمجھ آتی ہے کہ گرمی اور سردی کا فرق ہے، یہ فرق ہے۔ تو اس حالت میں جب بندہ رب کے ساتھ راضی ہوا تو پھر سمجھ آئی کہ بندے نے مصائب اور آلام اور تکالیف سے گزر کر
اس ماحول سے گزر کر جو کبھی مناسب تھا کبھی غیر مناسب تھا، کبھی سخت تھا کبھی نرم تھا، کبھی پرمسرت تھا کبھی تکلیف دہ تھا، اور کبھی آسان تھا کبھی مشکل تھا، تو بندے نے اپنا تعلق نبھایا تو پھر عزیزان محترم فرماتا ہے ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف اس حالت میں واپس پلٹ جا کہ وہ تجھ سے راضی ہو۔ بس یہاں سمجھ آ گئی سب سے آسان بات یہی ہے، وہ مالک ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر کی قدرت کاملہ کا حامل ہے، لیکن بندہ اس کے ساتھ کیسے راضی ہو؟ لیکن اگر بندہ راضی نہ ہو سکتا ہو تو پھر وہ کہتا نہ، وہ فرماتا نہ۔ اب اس نے فرما دیا کہ بندہ میرے ساتھ راضی ہوتا ہے، یہ اس کی پری کنڈیشن ہے کہ میں بندے کے ساتھ راضی ہوں، پہلے پیش کی شرط ہے، بندہ مجھ سے راضی ہو پھر میں بندے سے راضی۔ تو یہ تو بات سمجھ آئی، لیکن پہلی بات جو میں نے عرض کی تھی وہ مشکل تھی، اس لیے کہ بندے کا رب کے ساتھ راضی رہنا، اور بندے کو مشکل ہے کہ رب کو راضی کرے، لیکن ناممکن نہیں ہے، ممکن ہے لیکن مشکل ضرور ہے، دشواری ضرور ہے، تکلیف دہ ضرور ہے۔ تو لہذا جس نے یہ منزل طے کر لی، اب اس کے بعد فرمایا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، پس تم میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ اور داخل ہو جاؤ جنت میں۔ اب یہ آخری جو جملہ ہے اس میں بہت حیران کن بات یہ ہے کہ جو اپنے رب کی طرف پلٹا اس حالت میں کہ وہ اس کے ساتھ راضی، وہ اس کے ساتھ راضی، تو اب بندوں کے ساتھ داخل کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ بندوں میں داخل ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ، وادخلی جنتی، اور جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو جماعت علی ہے، جو جماعت مصطفیٰ ہے، جماعت علی ہے، جو جماعت علی ہے، جو جماعت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ایک پر ہاتھ رکھتا تو اس کے ہاتھ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے، وہ تو دست قدرت کاملہ ہے، اور جب قدرت کاملہ کا حامل ہے، اس کا ہاتھ دست قدرت کاملہ ہے، تو اسے اس ہاتھ کو کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی مشقت نہیں ہے، ممکن ہے، اس کے لیے ہر چیز ممکن ہے، جو چاہے اپنے چاہے پر قادر ہے۔ لیکن فرماتا ہے ید اللہ علی الجماع، میرا ہاتھ جماعت پر ہے۔ تو جب اس کا ہاتھ جماعت پر ہوا تو پھر وہ جماعت کون سی ہے؟ وہ فرقہ ناجیہ کون سا ہے؟ وہ حدیث شریف ہے نا، جو میرے راستے پر اور میرے صحابہ کے راستے پر ہے۔ یہاں آسانی کے ساتھ آپ کے سمجھانے کے لیے جو جماعت علی ہے، اور جو جماعت، وہی جماعت جو جماعت علی ہے جماعت مصطفیٰ ہے، جو جماعت مصطفیٰ ہے وہی جماعت خدا ہے، اور اسی پر اس کا ہاتھ ہے۔ اب اس کو پھر قرآن حکیم کی اس آیت سے دلیل دے دے، ید اللہ فوق ایدیہم۔ اب جس ہاتھ کو کہا کہ ان ہاتھوں پر آیا، جو صحابہ کے ہاتھوں پر آیا، وہ مصطفیٰ کریم کا ہاتھ ہے، اور جو مصطفیٰ کریم کا ہاتھ ہے وہ خدا کہتا ہے یہ میرا ہاتھ ہے۔ تو فرمایا یہ ہاتھ جماعت علی پر ہے، یہ ہاتھ جماعت مصطفیٰ پر ہے۔ کیوں؟ اب مصطفیٰ کریم کا ہاتھ ہی اس جماعت پر ہے، اور مصطفیٰ کریم کے ہاتھ کو قرآن حکیم کہتا ہے کہ یہ میرے حبیب کا ہاتھ نہیں بلکہ میرا ہے۔ لیکن اب میں نے جو عرض کرنا تھا وہ یہ تھا، بات دور چلی جائے گی اور پھر ہم یہ چھوڑ دیں گے، پھر مشکل ہو جائے گی۔ اسی کو ہم آسانی سے بیان کریں کہ فادخلی فی عبادی، اب ہم نے بندوں کی صف میں شامل ہونا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ وَتَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، میں مسلمانوں میں شمار فرما، مسلمانوں میں ہوں، مسلمانوں کے ساتھ مجھے موت آئے، مسلمانی پر ہی موت آئے، مسلمانی پر ہی خاتمہ ہو، اسلام پر ہی خاتمہ ہو، اور وَتَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ،
اب نبی کی دعا ہے وَتَوَفَّنِي مُسْلِمًا، اب جو مسلم جس کی موت ہے، جو خود نبی ہے، جو خود اس کائنات میں تمام مخلوق سے اعلیٰ ہے، کیوں کہ وہ نبی ہے، اور نبی مخلوق میں سب سے اعلیٰ مخلوق ہے، مخلوق کا سب سے اعلیٰ حصہ ہے، پھر وہ دعا کرے کون سی دعا؟ وَتَوَفَّنِي مُسْلِمًا، مجھے موت آئے، وفات ہو، وصال ہو تو کس پر؟ مسلمانی پر، اسلام پر، مسلمانی پر. اور یہاں تک تو بات سمجھ آتی ہے اور یہیں پر ختم ہونی چاہیے. جس کا خاتمہ مسلمان ہوا، جس کی وفات مسلمانی پر ہوئی، جس کا وصال مسلمانی پر ہوا، اب آخری جو جملہ ہے اس کی ضرورت نہیں تھی. وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مجھے شمار فرما اور ساتھ رکھ کن لوگوں کے ساتھ؟ جو نیک ہیں، پارسا ہیں، پرہیزگار ہیں. وَتَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ. تو انبیاء کی دعائیں آپ اٹھا کے دیکھیں تو صالحین کے ساتھ جو معیت ہے، جو صالحین کے ساتھ تعلق ہے، نسبت ہے، اس نسبت کو انبیاء کو کیا ضرورت ہے کہ اس کی دعا مانگے؟ حالانکہ دعا پہلے والی وہی اول ہے، وہی آخری ہے. وَتَوَفَّنِي مُسْلِمًا، مجھے وصال ہو، مجھے وفات آئے، مجھے موت آئے، جب موت کا وقت ہو تو میں پھر کیا ہوں؟ مسلمان. تو پھر آگے والے جملے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن فرمایا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، یا اللہ مجھے اٹھا اور رکھ صالحین کے ساتھ، نیکوں کے ساتھ، پرہیزگاروں کے ساتھ. اب محسوس یہ ہوتا ہے کہ نیکوں کے ساتھ رہنے کا ہمیں فائدہ اگر نہیں ہے، اس نسبت کا ہمیں فائدہ نہیں پہنچتا، تو پھر انبیاء کو دعا مانگنے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر انبیاء نے چلے دعا مانگ لی اپنی عجز کی وجہ سے، اپنی عاجزی کی وجہ سے، اپنی انکساری کی وجہ سے، اپنے رب کے ساتھ محبت کی وجہ سے. تو اگر اللہ تعالیٰ کے لیے یہ اہم نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، فائدہ مند نہیں ہے، نفع بخش نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن حکیم میں جگہ کیوں دی، بیان کیوں کیا؟ اور قرآن کا کوئی ایک لفظ بھی حکمت سے خالی نہیں، پیغام سے خالی نہیں ہے، میسج سے خالی نہیں ہے. تو لہذا حکمت الہیہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ بہانہ، کیونکہ رحمت حق بہانہ می جوید، بہانہ می جوید، اللہ کی رحمت تو بہانہ تلاش کرتی ہے اور زیادہ ڈیمانڈ نہیں کرتی. کم و بیش کا اس کے ساتھ تعلق نہیں کہ اس جگہ تھوڑی ہے یا زیادہ ہے، مجھے زیادہ چاہیے یا تھوڑا چاہیے. وہ فرماتا ہے تو اے کام کارا بندے، بہانہ بس تو یہ بہانہ اختیار کر، میں تجھے بخش دوں. وہ بخشنے پہ اس کی قادر نہیں ہے، اس کی رضا ہے. قادر تو وہ ہے ہی ہے، اس کی منشا، اس کی غرض یہی ہے. اسی لیے توبۃ النصوح کہا، اسی لیے توبہ کا دروازہ کھول کے رکھا اور مرتے دم تک دروازہ کھلا رکھا. وگرنہ اتنے گناہ کوئی کرے تو 1000 سال گناہ کرنے کے بعد، 1000 سال عمر پانے کے بعد آج اسے واصل جہنم کر دیا جاتا. اگر اس نے جہنم کو انسانوں سے ہی بھرنا تھا تو پھر عزیزان محترم وہ حجتیں اس کے پاس کافی تھی، اور حجت یہی کافی تھی کہ ہم ان الانسان لربہ لکنود، اور یہ انسان کھلم کھلا ان الانسان لکفور مبین، یہ انسان کھلم کھلا ناشکرا ہے. اب یہ گناہ پر آمادہ ہے، خدا سے دوری یہ اس میں خوش رہتا ہے، اللہ کی رضا کا حامل ہونا اس کے لیے مشکل ہے، اس کی رضا جوئی اس کے لیے مشکل ہے، اس کے ساتھ محبت رکھنا یہ اپنے آپ کے لیے بوجھ سمجھتا ہے. تو پھر یہ انسان کی فطرت اور مزاج میں یہ بات رکھی ہے اور اس کو بیان بھی فرما دیا. اگر جہنم کو اس نے بھرنا ہی تھا تو پھر یہ نہ کہتا. اس لیے فرمایا نہیں، وہ مہربان ہے، رحیم ہے اور کرم فرمانے والا ہے. کرم فرمانے کو ہی پسند کرتا ہے، معاف فرماتا ہے،
معافی کو ہی پسند فرماتا ہے اور معاف کرنے والوں کو ہی پسند رکھتا ہے، تو پھر اس سے معلوم ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ کام ہے کسی کو معاف کرنا۔ بندہ معاف نہیں کرتا، بندہ معاف نہیں کرتا، لیکن رب کا جو پسندیدہ کام ہے وہ یہ ہے کہ بندوں کو معاف کرتا ہے۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، جو غصے کو پیتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں، رب کی بارگاہ میں وہ مقبول ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا پسندیدگی اس بات میں تھی اس کی کہ اس نے بندوں کو اپنے حضور پیش کرنے کے لیے اس حالت میں کہ وہ رب کے ساتھ راضی ہو جائے اور اس کی مہربانی اور لطف و کرم اور نگاہ عنایت کے وہ مستحق ٹھہرے قیامت کے دن، اس لیے اس کے لیے بہانے بنائے، اولیاء کے دروازے رکھے، انبیاء کے دروازے رکھے، صالحین کے دروازے رکھے، بزرگوں کے دروازے کھلے رکھے، والدین کی آداب اور ان کے ساتھ حسن سلوک کے دروازے کھلے رکھے، اور ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کے دروازے کھلے رکھے، اور بیواؤں، مسکینوں، یتیموں، غریبوں اور حقداروں کے وہ دروازے کھلے رکھے جن کو، جس دروازے کو اختیار کر کے انسان اس کے حضور اس کی رضا کا حامل اور اس کی جو بخشش ہے، عنایت ہے، اس کا بندہ حقدار قیامت کے دن ٹھہر سکتا ہے۔ تو پھر معلوم یہ ہوتا ہے، حضور شاہ لسانی علیہ رحمہ اسی لیے فرماتے ہیں نا، وہ آپ نے معروف سنا نا، آپ نے فرمایا کہ وہ کیا کرتا رہے، کیا جواب دے گا، وہ جو موت آئے گی تو جناب وہ جو چارہ ڈالتا ہے اور جو بھینسوں کی خدمت کرتا ہے، جو جانوروں کی خدمت پہ مامور ہے، اسے کیا کہا تھا کہ جب موت آئے گی تو مرنا ہے، جب مرے گا تو جواب کیا دے گا؟ تو جواب تو اعمال کا ہونا چاہیے، نہ کہ خدمت گزاری کا، کہ ہم نے فلاں کی بھینسوں کو چارہ ڈالا یا فلاں کی خدمت کی، تو اس کا جواب کیا ہے؟ جواب ہے اگر اعمال کا، نمازوں کا یہ حساب ہے، روزوں کا حساب ہے، تو پھر بتاؤ تو صحیح، پھر قبلہ عالم نے کیوں ارشاد فرمایا کیا کہے گا؟ اس نے عرض کی حضور میں تو یہ کہوں گا کہ میں قبلہ عالم کی بھینسوں کو چارہ ڈالتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا نمبردارہ اس بات پہ پکا رہنا، تیری بخشش ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، بخشش ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے ہوتی ہے، قبلہ عالم نے بھی تو یہ واقعہ پڑھا ہے نا، اگر آپ کے سماعتوں کی نظر، آپ کی نظر سے گزرا، آپ کی سماعتوں سے گزرا کہ وہ عورت جو بنی اسرائیل کی تھی، جو زمانے کی ناپاک عورت تھی، جس کے کام ناپاک تھے، ایک کتے کو پانی پلانے کے صلے میں اس کو جنت مل گئی اور اس کو مقام ولایت پہ فائز کر دیا گیا، تو جو زمانے کی ولیہ ہوئی، تو پھر وہ تو صرف ایک کتا تھا، وہ ولی کا کتا نہ تھا۔ تو پھر جب ولی کے کتے کو ڈالا، پانی پیش کیا یا چارہ ڈالا یا جو کھانے کے لیے دیا، تو پھر اس کا انعام کیا ہونا چاہیے؟ تو پھر معلوم یہ ہوتا ہے اولیاء کی نسبت ہمیں فائدہ دیتی ہے، لیکن یہ الگ بات ہے کہ ہم فائدہ لیتے ہیں کہ نہیں لیتے، ہم فائدہ لینے کے لیے سیریس ہیں کہ نہیں ہیں۔ لیکن بہرحال کچھ بھی ہو، یہ ہم قطعی طور پر کہہ سکتے ہیں، اس میں قطعیت ہے، یہ قطعی جملہ ہے، کمپریہنسو ہے، اور کیٹیگوریکلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ولی کامل کے ساتھ نسبت رکھتا ہے یا کسی نیک نسبت کا حامل ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی مایوس نہیں فرماتا، کبھی نیگلیکٹ نہیں فرماتا، کبھی اس کو لیٹ ڈاؤن نہیں کرتا، اور کبھی اس کو محروم نہیں رکھتا۔ اس لیے وہ شے ہو یا کوئی شخص ہو، وہ کوئی چیز ہو یا کوئی بندہ ہو، وہ کچھ بھی ہو، کسی جن سے تعلق رکھتا ہو، لیکن جو اس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، جو ولی کے ساتھ تعلق رکھے گا، وہ خاص ہوگا۔ اس اب اس کے ساتھ اس کا خاص تعلق ہونا یہ امر قطعی ہے، یہ لازم ہے کہ اس کے ساتھ تعلق رہے،
اس کے ساتھ مضبوطی سے وابستہ رہے، دل و جان سے اس کے ساتھ وابستہ رہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ فیض یاب نہ ہو، یہ فیض یاب نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ اس لیے کہ اولیاء کے جو نالین ہیں، جو اولیاء کی جو جس کو جوتا مبارک کہتے ہیں، اب وہ بھی خاصیت کا حامل ہے، اس کی گرد بھی خاصیت کی حامل ہے، اس کا شہر بھی خاصیت کا حامل ہے، اس کا گاؤں، اس کی گلی اور اس کی مستملہ چیزیں، استعمال شدہ چیزیں جو اس کے استعمال میں ہیں، وہ نسبت کی حامل ہیں، اور وہ شان کی حامل ہیں، اور وہ فیضان کی حامل ہے، وہ فیض دیتی ہیں، فیض رساں ہیں۔ اگر فیض نہ دیتی تو پھر قرآن حکیم میں ان کا وجود نہ ہوتا، احادیث میں ان کا وجود بیان نہ کیا جاتا، اور پھر نہ ہمیں اولیاء تعلیم دیتے اور نہ ہمیں صوفیاء تعلیم دیتے۔ یاد رکھیں، جس نے کلمہ طیبہ پڑھا اور صمیم قلب سے پڑھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت جو ہے وہ واجب کر دی، اس کی بخشش ہو جائے گی اور اس کی نجات ہوگی۔ رہی بات بلندی درجات کی، وہ الگ ہے، درجہ ایک نہیں ہوگا۔ اگر درجہ ایک ہونا ہوتا تو صحابی کبھی پریشان نہ ہوتے۔ جس صحابی نے عرض کی تھی حضور ہم آپ کی زیارت سے کس طرح مشرف ہیں، ہم تو صحابی ہیں، آپ نبی ہیں، نبی بھی نہیں، امام الانبیاء ہیں، آپ تو اللہ کے حبیب ہیں، آپ کے مقام پر ہم نہیں، جنتی ہم ہیں، وہ آپ کی نسبت سے، لیکن جہاں آپ ہوں گے وہاں ہم نہیں، درجات آپ کے اور ہیں، ہمارے اور ہیں، آپ کے مقام کو تو نبی نہیں پہنچتا، صحابی کہاں پہنچے گا؟ اب یہ غم تھا، کیوں تھا؟ اس بات کا غم نہیں تھا کہ جنتی نہیں ہوں، غم یہ تھا کہ جنت میں تو ہوں گا لیکن آپ سے دور ہوں گا نا، آپ سے دوری ہوگی، آپ کی زیارت سے مشرف کیسے ہوں گا، آپ سے ملاقات کیسے ہوگی، آپ کو دیکھوں گا کیسے؟ ہم صحابی سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کو جنت کی ضرورت ہے یا حضور کی ضرورت ہے؟ کیوں جی؟ یہ ہمارے خان صاحب کیا کہتے ہیں، وہ بشیر خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے حضور قبلہ عالم کے بڑے محبت والے بندے تھے، شاعر بھی تھے، وہ کیا کہتے ہیں کہ جب قیامت کو کسی نے پوچھا جنت یا مدینے جانا، جے پوچھے بشیر نو تے میں کہہ دینا منظور نے مدینے دیا گلیاں۔ یہ ہے وہ فرق، یہ ہے وہ عقیدہ جو انہوں نے شعر میں بیان کیا۔ ہمیں پوچھا جائے گا جنت میں جانا ہے یا جنت میں جانا ہے یا مدینے میں جانا ہے، گلی کون سی اچھی ہے، تو ہم کہیں گے کہ جناب ہمیں مدینہ کی گلی دے دیں۔ جسے مدینے کی گلی مل جائے جنت تو اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ خالق فرماتا نا جنت کو قریب لایا جائے گا، تو قریب کیسے لایا جائے گا؟ یہ فرما دیا جاتا کہ بندے کو جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ کہیں فرمایا دوزخ کو جناب قریب لایا جائے گا، اس لیے کہ دوزخ اس کو پکڑنے کو دوڑے گی۔ کس کو دوڑے گی؟ جو گستاخ ہیں، بے ادب ہیں، اور جو متقین ہیں ان کو جنت ان کے قریب لائی جائے گی۔ کیوں لائی جائے گی؟ اس لیے لائی جائے گی کہ جنت ان کے تعاقب میں ہے، جنت ان کی تلاش میں ہے۔ جس طرح مجرموں کو پکڑنے کے لیے پولیس سحری کے وقت آ جاتی ہے، رات کے وقت چھاپے مارتی ہے، اپنے مطلوب کو پکڑتی ہے، اپنے مفرور کو پکڑتی ہے اور اپنے غرض کو پورا کرتی ہے۔ اس لیے جب جنت کی غرض کیا ہے؟ جنت میں خدا نے تو نہیں رہنا، جنت فرشتوں کے لیے نہیں ہے، جنت تو انعام ہے، جزا ہے، وہ مومنین کے لیے ہے، جنت تو ہے مومنین کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا اچار تو ڈالنا نہیں کہ اس کا اچار بنے گا، کسی خاص مخلوق کو کھلایا جائے گا، وہ مخلوق آپ ہیں، جنت آپ کے انتظار میں ہے، جنت آپ کی مشتاق ہے، جنت آپ کی منتظر ہے، اور آپ جنت کے ہی مستحق ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے ہم نے جن کے ساتھ لگنا ہے بس پختہ اور پکے طریقے سے لگ جائیں۔ حضور نے اسی لیے فرمایا، حضور یہ تو اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ غوث الاعظم کہ وہ کپڑے جو دھوتا تھا، اس نے کہا حضور آپ نے فرمایا کہ کیا کہے گا؟ اس نے کہا جی میں یہ کہوں گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، یہ بات اچھی ہے۔ اب فرشتے جو نکیران ہیں انہوں نے کہا کہ کیا من ربوں کا، ہاں جی ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل،
ہاں جی مادینوں کا جو بھی کہا سارے سوالوں کے جواب اس نے کہا غوث الاعظم غوث الاعظم غوث الاعظم. بس انہوں نے کہا بھائی غوث فرشتوں کیوں پریشان ہوتے ہو؟ مالک کہتا ہے فرشتوں واپس آ جاؤ، جب کہتا ہے غوث الاعظم کا خدمت گزار ہوں، خدمت کرنے والا ہوں، تو پھر معلوم یہ ہوتا ہے جو غوث کے کپڑے دھوتا ہے، غوث کا عقیدہ اس پر چڑھ گیا، غوث کا رنگ اس پر چڑھ گیا، غوث کی محبت کا رنگ اس پر چڑھ گیا، غوث کی نسبت اس نے اختیار کی، غوث کے خدا کو اس نے خدا مانا، غوث کے دین کو اس نے دین مانا، اور غوث کے رسول کو محبوب کو اس نے محبوب مانا، تو بس بات ختم. جب اس نے کہہ دیا کہ تجھے مانا تجھے جانا نہ رکھا غیر سے کہا، تو پھر بات تو ختم ہوئی کہ للہ الحمد وہ دنیا سے مسلمان ہے. اس نسبت کی وجہ سے ہی تو کہا ہے. اور اب رہی بات، یہ تو ہیں وہ انسان، اب اصحاب کہف کا جناب کتا جنت میں، وہ گائے جنت میں، اور وہ جناب یوسف علیہ السلام کا جس پر الزام تھا، جس نے ادب کیا، وہ جنت میں، صالح علیہ السلام کی اونٹنی جنت میں. بھائی ان کا کرائیٹیریا کیا ہے؟ کیا خاصیت ہے ان میں؟ کیا خوبی ہے؟ یہی خوبی ہے نا کہ وہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے، وہ معجزہ ان سے ظہور ہوا، ان سے ظاہر ہوا، اور اس نے ادب کیا. وہ اصحاب کہف کا کتا اولیاء کی ولیوں کی دہلیز پر محبت سے بیٹھا رہا، اور وہ گائے جو ولی کی تھی، اب نبی کی نسبت ہو یا ولی کی نسبت کی حامل ہو، تو پھر دنیا میں اس کا معاملہ یہ ہے کہ جب اس کا گوشت مردے کو لگایا جائے تو سورۃ البقرہ، وہ گائے والی سورت، وہ گائے جب اس کا گوشت مردے کو لگایا جائے تو مردہ زندہ، جب مردہ دنیا میں زندہ ہو جائے اور پھر وہ کہے کہ مجھے فلاں نے قتل کیا، مجھے فلاں نے مارا، تو پھر بات تو سمجھ آئی. اب جو کہتا ہے دنیا میں کیا فائدہ، تو دنیا میں فائدہ یہ ہے جو ولی کی گائے ہے وہ نوافل ادا کرتی ہے، وہ تہجد پڑھتی ہے، وہ کیا کھاتی ہے؟ سونے کا نوالا لیتی ہے، سونا کھاتی ہے، چاندی کھاتی ہے، کھاتی وہی ہے. زرداری کے گھوڑے مربے کھاتے ہیں، یہ جو ہیں یہ سب کچھ کھاتے ہیں، لیکن یہ اس شان کے حامل نہیں ہے. اور قرآن حکیم میں وہ مجاہد جو اسلام کی خاطر جن گھوڑوں پر وہ سوار ہوں، وہ سوار کون ہے؟ وہ مجاہد اسلام ہے، مجاہدین اسلام ہے، وہ صحابہ ہیں. کس لیے دوڑ رہے ہیں؟ اسلام کے لیے، مصطفیٰ کے لیے، خدا کے دین کے لیے. تو پھر جو گھوڑوں کے سموں سے جہاں پاؤں لگتے ہیں، جہاں چٹان ہے، جہاں پتھر ہے، وہاں سے چنگاریاں اٹھتی ہیں، تو رب ان چنگاریوں کی قسم بھی کھاتا ہے. بھائی ان میں کیا خوبی ہے؟ وہ گھوڑے اس لیے جا رہے ہیں اسلام کی سربلندی کے لیے، عظمت کے لیے، اور اس کو غالب کرنے کے لیے، خدا کے دین کی مدد کے لیے اور خدا کے دین کی خدمت کے لیے. تو سوار تو گھوڑوں نے لڑائی لڑنی ہے نہیں، وہ تو لڑائی میں صرف شامل ہیں. لڑائی تو وہ لڑیں گے جو اوپر بیٹھے ہیں، تلوار ان کے ہاتھ میں، نیزے ان کے ہاتھوں میں. تو پھر حضرت سعد کا وہ قافلہ جو دریا سے کنارہ دوسری طرف جا رہا ہے، دجلہ کو کراس کیا یا کسی دریا کو کراس کیا، اب اس کے پاس کیا ہوا؟ وہ جناب راستہ نہیں ہے، دریا کو کراس کرنے کے لیے پل نہیں ہے. تو پھر سعد کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں دریا راستہ دے دے، اس لیے کہ ہم مصطفیٰ کے دین کے لیے جا رہے ہیں، ہم کسی ذات کے لیے نہیں جا رہے. نہیں ٹائم نہیں، ہم کسی کے لیے نہیں جا رہے، ہم صرف اور صرف جا رہے ہیں تو انسان ہیں وہ گھوڑے. کام وہی ہے جو میں نے پرسوں رات کہا تھا، لیکن خوراک وہی ہے، معاملہ وہی ہے، لیکن ان کے شاہ سوار کوئی اور ہے، ان کا رخ کسی اور طرف جا رہا ہے. وہ رخ کدھر ہے؟ وہ رخ ہے اسلام کے لیے. سوار کون ہے؟ جو شاہ سوارے
شاہ سواران اسلام ہیں، جو خدمت گزاران اسلام ہیں، جو صحابہ ہیں مصطفیٰ کریم کے، جو غلام ہیں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے، جا کس لیے رہے ہیں؟ اسلام کے لیے۔ تو پھر کہا راستہ دے دو۔ تو جب راستہ ملا تو وہاں سے دھول اڑ رہی تھی۔ جب پار نکلے تو فرمایا کہ کسی کی کوئی چیز رہ تو نہیں گئی؟ ایک نے کہا حضور میرا تو پیالہ رہ گیا۔ فرمایا لاؤ اس کو پکڑو، لاؤ پیالہ باہر کرو۔ ہاں جی، پیالہ باہر نکالو۔ دریا نے پانی کو اچھالا اور پیالہ باہر پھینک دیا۔ یہ کس لیے ہے؟ علامہ اقبال کا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ دشت تو دشت صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ ہم نے مطلب کیا؟ ہمارے آبا و اجداد نے۔ تو ہمیں علامہ اقبال کہتے تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ تمہارے پچھلے تو یہ ہیں اور تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہو، منتظر فردا ہو۔ وہ تو یہ کرتے ہیں۔ تو اب معلوم یہ ہوتا ہے جن کی نسبت ان کے ساتھ ہے تو وہ یہ کر سکتا ہے کہ دریا ان کے لیے راستے۔ حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں، آپ کے عہد خلافت میں، عہد فاروقی میں، وہ جو نیل ہے، جو دنیا کا سب سے لمبا دریا ہے، دریائے نیل، وہ خشک ہو جاتا تھا اور اس کو ایک خوبصورت لڑکی کو قتل کر کے اس کا خون اس میں ڈالا جاتا تو پھر وہ رواں ہوتا۔ یہ ان کا عقیدہ تھا۔ اور اللہ تعالیٰ، حدیث شریف ہے، جیسا کسی کا گمان ہے اللہ ویسا ہی کرتا ہے۔ لہذا گمان یہ تھا کہ ایسا کریں گے تو ایسا ہوگا، تو ایسا ہو جایا کرتا تھا۔ جب عہد فاروقی آیا تو پانی بند، انہوں نے کہا یہ کریں۔ گورنر کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، اسلام اس قتل کو حرام قرار دیتا ہے، اسلام اس فعل کو ناجائز قرار دیتا ہے، تو لہٰذا ہمارے ہوتے ہوئے یہ حرام فعل نہیں ہوگا۔ خط لکھا ہے فاروقی میں، سیدھا مدینہ منورہ۔ تو جناب گورنر کا خط آیا تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے بھائی، میں کیا کروں، اگر ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن کہا نہیں، لاؤ خط رکا لایا، کاغذ لکھا، قلم پکڑا، لکھنا شروع کیا کہ اگر اپنی مرضی سے چلنا ہے تو تیری مرضی، ہم تجھے مجبور نہیں کرتے۔ اگر خدا کے حکم کا پابند ہے تو پھر لوگوں کو بھوکا مارتا ہے، چلتا کیوں نہیں؟ تو فرمایا کہ جو رکا درمیان میں رکھ کے واپس آئے بس وہ جلدی آئے، لیٹ نہ کرے۔ اگر لیٹ کیا تو پھر کیا ہوگا؟ بس واپس آیا تو ابھی واپس پہنچا نہیں تھا کہ پانی رواں ہو گیا۔ کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ وہ مصطفیٰ کے غلام ہیں جن کی نسبت حضور سے ہے۔ دریا ان کے رخوں کی قدر کرتے ہیں۔ اب دریا پڑھا لکھا تھا، پی ایچ ڈی تھا کمپیوٹر سائنس میں، ہاں جی، سافٹ ویئر ماسٹر تھا کہ سکول ماسٹر تھا۔ دریا نے پڑھا، دریا نے سمجھا، ٹھیک ہے جی، اور لکھا ہوا فاروق اعظم کا تھا تو دریا سمجھتا ہے۔ بہت سی مثالیں ہیں، یہ ان کی ہیں۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی۔ اب جن کے حکم کا پابند دریا ہو جائے، پانی ہو جائے، پہاڑ ہو جائیں، تو پھر حضور علیہ الصلوۃ حدیث شریف ہے، بخاری شریف کا آپ نے سنا ہے، کئی دفعہ ہم نے بیان کیا، آپ نے علماء سے بھی سنا کہ حضور تشریف فرما ہے اور صدیق شہید تشریف فرما ہے، شہیدین تشریف فرما ہے۔ تو آپ پہاڑ وجد میں آیا، کون سا؟ یہ احد والا۔ احد پہاڑ وجد میں آیا تو کیا فرمایا؟ اس کو ٹھہر جائے، کیوں کہ تجھ پر نبی بھی ہے۔ بس اپنا تعارف کروایا ہوتا یہی کافی تھا، چونکہ آپ تو اللہ کے حبیب ہیں، آپ کا تعارف تو ہمیں آتا ہے، سمجھ آتی ہے کہ آپ کا تعارف یہ ہے، اور آپ اس شان کے حامل ہیں کہ احد کو ٹھہر جانا چاہیے تھا، چونکہ آپ اللہ کے محبوب ہیں۔ لیکن ساتھ تعارف کروا کے حدیث نے ثابت کر دیا، حضور نے فرمایا تجھ پر صدیق بھی ہے، تجھ پر صدیق بھی ہے۔ یہی کہہ دیا ہوتا کہ میں خدا کا حبیب ہوں، بس
اتنی گستاخی نہ کر، اتنا وجد میں اتنا مست نہ ہو، اتنی مستی اور اتنا وجد اچھا نہیں ہے، ہاں جی، کہ جو کسی کو تکلیف میں مبتلا کرے، کسی کو پریشان کرے۔ اب تعارف کروایا کہ خدا کا حبیب نبی تجھ پر ہے، تعارف کروایا کہ تجھ پر صدیق بھی ہے، اور ساتھ فرمایا تجھ پر شہیدین بھی ہیں، 2 شہید بھی ہیں، ساتھ فرما دیا کل کے آنے والے حالات کو کہ شہید کون ہوگا یہ بھی مجھے معلوم ہے، اور یہ کیوں معلوم نہ ہو؟ جو کہتے ہیں نبی کو معلوم نہیں، کیوں معلوم نہ ہو؟ جب جس کو بتایا جا رہا ہے وہ پہاڑ ہے، وہ تو سنگلاخ پتھر ہے، کالے رنگ کا پتھر ہے احد، جس کو بتایا جا رہا ہے کہ تجھ پر شہید بھی ہیں، تجھ پر صدیق بھی ہے، تو جو نبی 100 سال یا 50 سال کے بعد کی بات کیوں نہ کرے؟ اگر پہاڑ جانتا ہے مجھ پر کون کون ہے، تو پھر نبی کیوں نہیں جانتے کس نے شہید ہونا کس نے نہیں؟ ٹھیک ہے جی، تو پھر اس لیے فرمایا کہ صدیق کے کہنے سے بھی سب کچھ ہوتا ہے، صدیق کا حیا بھی تو کر، صدیق اے پہاڑ نبی کا حیا بھی کر، نبی کی حیا بھی رکھ دل میں، صدیق کی حیا بھی رکھ دل میں، اور جو شہیدین ہیں یہ 2 جو تجھ پر سوار ہیں ان کی حیا بھی رکھ۔ کیوں رکھ؟ اس لیے کہ تو ان کو جانتا ہے کہ یہ مصطفیٰ کریم کے غلام ہیں، جب یہ مصطفیٰ کے غلام ہیں تو پھر پہاڑ تجھے خیال رکھنا چاہیے۔ تو بس یہی بات تو میں نے کہی ہے، وَتَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ۔ اب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم الجھن کو دور فرما دے، یہ آخری حدیث ہے، اس کے بعد ہم آخر میں ختم کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ کی یہ فرمان ہے، فرماتے ہیں کہ نبی یہی شیخ رشید والا کالا ابو ہریرہ کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول مکرم نے فرمایا من اشد امتی لی حبا ناس یکونون بعدی یود احدہم لو رانی بأہلہ و مالہ۔ اب اس کا ترجمہ سماعت فرمائے، حضور فرماتے ہیں کہ مجھ سے میری امت میں سب سے محبت کرنے والے وہ لوگ ہوں گے، کون سے؟ جو میرے بعد آئیں گے۔ ٹھیک ہے جی، میں ذرا بیان کرنی پائے گی نا، من اشد امتی لی حب الناس یکونون بعدی، بہت محبت کرنے والے، سب سے زیادہ محبت کرنے والے وہ ہوں گے جو میرے بعد آئیں گے، یکونون بعدی یود احدہم، تو کسی نو ایک نو بھی پھڑ لیں گا نا، وہ چان والے میرے آنو میرے بعد آن گے، وہ منو ویکھن لے، رانی میری زیارت واسطے، مجھے دیکھنے کے لیے۔ اگر کہا جائے کسی کو، ان سے کہا جائے جا اپنا بال بچہ بیچیا، لکھیا نا بے اہل ہی و مال ہی، اگر کیا جائے انہوں نے کہ جا اپنا بال بچہ بیچیا، جا تیرا مال سارا چاہیے اتنا رکھ دے، تے پھر سرکار نو ویکھی رانی مجھے دیکھنا۔ اور یہ حدیث شریف دیوبندی بیان کرتا ہے، میں سنیاں دی کتاب نہیں کھولی تے دیوبندی کی، ہاں جی، من اشد امتی لی حبن، جڑا میرے نال انی محبت کرے گا، ناس ان بندیاں وچوں یکونون بعدی، جڑا بعد چاہے گا، یود احدہم، ایک نو بھی پھڑ لا انہاں وچوں ایک، لو رانی، اگر تو ویکھنا چاہنا پائیا سرکار دا جلوہ، بے اہل ہی و مال ہی، اپنے مال تے اپنی اولاد دے بدلے، تے حضور فرماندے نے وہ ویچ کے آ کے مینوں ویکھن لئی تیار ہو جائے۔ ٹھیک ہے جی، اس دے باوجود کہ اسی تسی اجے اعمال ساڈے کالے تے کم ساڈے کرتوت کالے، لیکن یہ ضرور ہے کہ محبت خالص ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس محبت وچ عمل دی توفیق بھی عطا فرمائے، اور جو ہم نے کہا سنا اللہ تعالیٰ اس کو مقبول